فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ایک دو دن پہلے یسٹرڈے ڈار صاحب نے جو فلڈ ریکنسٹرکشن کے منصوبے ہیں ان کے بارے میں یہاں تقریر کی اور یقین دلائی کہ وہ جو منصوبے ہیں وہ ہمارا بجٹ کے حصے ہوں گے، اور یہ ہم نہ صرف ڈار صاحب کا شکر گزار ہیں مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہیں، اس لیے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اپنے ہی وعدے تھے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا ثقافت کی وجہ سے ہمیں اپنا بڑوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مسلسل یہی تربیت دیا ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے اور آپ نے رسپیکٹ کے ساتھ آپ کا جو کردار ہے وہ رسپیکٹفلی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پورا مسلسل یہی کوشش رہا ہے، چاہے میں اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، ہمارا سیاست وہ گالم گلوچ والا سیاست نہیں ہے، ہمارا سیاست وہ کردار کشی کروانا سیاست نہیں ہے، اپوزیشن فار دی اپوزیشن سیکس کا سیاست نہ کل رہا ہے، نہ آج ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمارا سیاست ہمیشہ وہ ایک پازیٹیو انداز میں میرا کوشش ہوگا کہ سیاست کیا جائے تاکہ ہم اس ملک کی جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھ سکیں، مگر ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے وہ مسائل کا صحیح نشاندہی بھی ضروری ہے، اور صحیح نشان دہی کے لیے جو ہے آپ کو we have to be able to recognize the problems in order to address those problems. تو going back to my first point کہ نوجوانوں کے لیے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ اس صورت میں جہاں میرا اتحادی باقی سب کے لیے تو ڈار صاحب ہے، یہ تو میرا انکل ڈار صاحب ہے، اور میں تو ڈار صاحب کو آج سے نہیں تو بچپن سے جانتا ہوں، اور شاید سب کو یہ نہ معلوم ہو مگر ڈار صاحب کا جو کردار ہے خاص طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ابتدائی کے دنوں میں جب ڈار صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ملاقات دبئی میں ہوا تھا، اور وہاں یہ کانورسیشن ایک چارٹر ایک کوڈ آف کنڈکٹ سے شروع ہوتے ہوئے مکمل ہوا تھا in the 2006 چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کی وجہ سے پھر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اکنامک سٹیبلٹی آئے، ڈار صاحب سے کا بھی دلی بھی احترام ہے اور ہمارا انکل ڈار صاحب ہے۔ ساتھ ساتھ میں اپنا پارٹی کا کو چیئرمین ہوں، کو چیئرمین ہمارا صدر آصف زرداری صاحب ہیں، اور صدر زرداری صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یاروں کا یار ہے، اور وقت کا جو ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ تو اس دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنا ذمہ داریاں بھی پورا کرنا ہے ایز اے چیئرمین آف مائی پارٹی، ایز این ایکول اسٹیک ہولڈر۔ اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، نہ کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم۔ اور میں اپوزیشن کے دنوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جانتا تھا، پر I've managed to میں نے کلوز اپ شہباز شریف صاحب کو یہ پچھلے 14 مہینوں کو دیکھا ہے، اور جس طریقے سے
جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے، میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے پہلے نہیں دیکھا ہے، اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو ہمیں دن رات محنت کرنا ہے۔ اب وہ دن رات محنت وزیر اعظم صاحب تو کر رہا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ مضبوط کریں۔ اگر وزیر اعظم کا ہاتھ کو ہم مضبوط کریں گے تو پھر ان مسئلے کو ایڈریس کر سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہے کہ ہمارا جو فلڈز کا ریکنسٹرکشن ہے وہ ہمارا بجٹ میں اب شامل ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتا نہ صرف اپنے عوام کو جواب دینا، پاکستان کے عوام کو جواب دینا، مگر دنیا بھر کو جواب دینا۔ اس لیے جو پچھلے سال ہمارے ہاں یہ قدرتی آفت ہوا، یہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ملتا، اور واقعی اس دوران پاکستان کی پوری حکومت نے مل کے کام کیا، ایک ہو کے کام کیا۔ وزیر اعظم نے خود اس ملک کا ہر سیلاب متاثر علاقہ کا دورہ کیا، اپنے آنکھوں سے وہ تباہی دیکھا، وہاں کھڑا ہو کے وعدے کیے، امید دلائیں کہ ہم مشکل میں ہیں مگر ہم کیسے اس مشکل سے نکل پائیں گے۔ سارے ڈپارٹمنٹس نے مل کے کام کیا۔ جناب اسپیکر، فارن منسٹری نے بھی اوور ڈرائیو میں آ کے کام کیا۔ ہم نے باہر سے جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ہے، ہمارا فلڈز تو تب ہوئے تھے جب ان کا یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی ہوتا ہے، اور ہر سال ایک دفعہ یہ جنرل اسمبلی ہوتا ہے، اور ان کے لیے سب سے جو بزی ٹائم ہوتا ہے، اگر کئی پوائنٹ میں ان کا سب سے بزی ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ہمارا ریکویسٹ پہ ہمارا پرماننٹ ریپرزینٹیٹو جو یو این پہ ہے، انہوں نے خاص طور پہ ریکویسٹ بھیجا تھا میرے طرف، اور اس ریکویسٹ پہ وہ پلین پکڑ کے فوراً ادھر آیا، اور نہ صرف اپنے ملک کو موبلائز کیا مگر یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے مدد کے ساتھ ہم نے پھر پوری دنیا کو موبلائز کیا۔ وزیر اعظم نے، میں آپ کے لیے گنوا بھی نہیں سکتا ہوں کتنے ممالک سے ہم نے اس یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی سیشن میں کتنے ہمارے بائی لیٹرلز ہوئے، اور کتنا خوشائن بات تھا کہ دنیا اپنے مسائل کا مقابلہ کرنے کے باوجود، کہیں یوکرین کا جنگ ہو رہا ہے کہ سب کا اپنے اپنے معاشی بحران ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور ان ممالک کے ساتھ انگیج کر کے، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ انگیج کر کے، یہاں جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے، وہ بھی اسی ٹاپک کے ارد گرد جو ہے اس دوران اپنا فوکس تھا، چاہے وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اس قدرتی آفت میں انوالو تھے۔ آپ کی سیریسنس کے نتیجے میں، آپ کی محنت کے نتیجے میں، جب پاکستان کا پہلا ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے جنیوا میں کانفرنس ہوا تھا، تو 9 ارب ڈالرز کا جو فگر تھا آپ کے سامنے، وہ انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز اور مختلف ممالک کے اکٹھا ہونے کے بعد آپ کا وزیر اعظم کی سربراہی میں اور یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کے سربراہی میں وہ اتنا ہی بڑا کامیابی حاصل ہوا پاکستان کی۔ اور ہم جیسے واپس آئے، وزیر اعظم صاحب نے خود جوائنٹ پریس کانفرنس کروایا اس کامیابی کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک موقع ہے
نہ صرف دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کو منانے کے لیے، پاکستان میں جو تباہی ہوا ہے اس کو ریکنسٹرکشن کی طرف لے کے جانے کے لیے، ریلیف دلوانے کے لیے، اور جو آگے جا کے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، نہ صرف ان علاقوں کو جو سیلاب متاثر تھے، مگر جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے تو پورا ملک متاثر ہونے والا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایڈیپٹیشن تو شروع کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا سیلاب متاثر علاقے کی ریکنسٹرکشن ہو، یا ہمارا پورا ملک میں کلائمیٹ ایڈیپٹیشن کروانے کے لیے جو انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے کر آنا پڑے گا، جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا، جو انرجی انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا، جس طریقے سے ہمیں ٹرانزیشن کرنا پڑے گا، ایک تو آرگینک ہوم گرون انرجی اور دوسرا جو گرین رینیویبل انرجی کی طرف بھرنا پڑے گا۔ اور یہ سارے جو ہم نے انفراسٹرکچر پہ کام اب آگے کسی وقت تو کرنا ہے، اگر اس پہ ہم ابھی سے اس کام شروع کر لیں، ہم نہ صرف اپنے ملک کے جو سروائیول کی ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر اس سے جو obviously معاشی فائدہ ہوتے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ہم پیدا کروا سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل آف، ایک ایونیو ہے انٹرنیشنل دنیا میں آپ کو اس قسم کے اسکیمز کو فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم واپس پہنچتے ہوئے اپنے ہی کیے ہوئے وعدے کو بھول جائیں گے، جو ہم نے دنیا سے کیا یا جو ہم نے اپنے سے کیے، تو نہ ہمارا دنیا کے سامنے وہ کریڈیبلٹی رہے گا، نہ میرا کوئی کریڈیبلٹی رہے گا، نہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی کریڈیبلٹی رہے گا۔ اگر ہم چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہو، چاہے COP28 میں ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے تیار ہے اور کلائمیٹ ایڈیپٹیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اپنا بجٹ ڈاکیومنٹ میں ہمارا یہ کمٹمنٹس ریفلیکٹڈ نہیں ہے، تو پھر ہمارا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس لیے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈار صاحب کا کہ نہ صرف اپنا وزیر اعظم کا، مگر ہمارا کریڈیبلٹی کو ہمیں بحال کیا گیا، اور جو نہ صرف اس بجٹ میں پلیج کیے گئے ہیں، لیکن جو آگے جا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو آنورڈ فیوچرسٹک جو پلان ہے وہ جولائی 15 تک انشاءاللہ تعالی وہ بھی اعلان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ پورا ملک کا اس میں نہ صرف ہمارا فائدہ ہے، معاشی فائدہ ہے، مگر کریڈیبلٹی کی حد تک بھی بہت ہی ضروری تھا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہو چکا ہے۔ لیکن ہمارا جو سوچ ہے، یا لیسٹ جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے، کہ ہمیں اپنا اب پورا جو ملک کے آگے جا کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کو ہمیں اسی کے ارد گرد اب ری اورینٹیٹ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم پاکستان کو ایک گرین ریولوشن کے لیے تیار کریں، چاہے وہ گرین انرجی ہو، چاہے وہ گرین انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ گرین ایگریکلچر ہو، تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کے نقصانات سے بچ سکے، اپنے لوگوں کو تیار کر سکے، مگر جو اس کے جو فارورڈ تھنکنگ اکنامک اپرچونٹیز ہے ذرائع ہم پیدا کر سکتے ہیں، اس پہ ہم دھیان دیں۔ کریڈیبلٹی وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب اور موجودہ اسپیکر صاحب، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ کریڈیبلٹی دنیا کے سامنے اور کریڈیبلٹی ہمارے ملک کے اندر، اور وہ کریڈیبلٹی تب حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عوام سے سچ بولیں۔ اگر ہم عوام سے سچ نہیں بولیں گے تو ان کا اعتماد ہم سے اٹھ جائے گا۔ اور اس حکومت کا آنے سے پہلے ایک ایسا وزیر اعظم موجود تھا جس کا سیاست وجود تھا، اور وہ تو ہر بیان میں اس کا ایک فرض تھا کہ اس نے ایک جھوٹ کسی نہ کسی طریقے سے شامل کرنا تھا۔ اس کا جو پروپیگنڈا کا اسٹریٹجی ہے اور تھا وہ یہ ہے کہ آپ 100% جھوٹ بولیں،
اور اگر آپ 100% جھوٹ بولے اور بولتے رہیں گے تو اس کا کم از کم جو 50% آپ کا جھوٹ ہے وہ 100% لوگ مان جائیں گے. اور اس طریقے سے نہ صرف ملک کے اندر ہمیں اپنے obviously سیاستدانوں کا، پولیٹیکل سسٹم کا، حکومت کا نظام کو ایک کریڈیبلٹی کا دھچکا پڑا، انٹرنیشنلی ہمیں ایک کریڈیبلٹی کا دھچکا پڑا، مگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی ہمیں ایک دھچکا پڑا. اور اب انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ پاکستان آخر کار اس پوسٹ فیکٹ پالیٹکس اور پاپولسٹ پالیٹکس کو اب جواب دے رہے ہیں اسی انداز میں جو ماڈرن کنٹریز جیسے امریکہ ہے وہ جواب دے رہے ہیں، تو شاید انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پاپولسٹ پالیٹکس پہ اب قابو ہو پائیں گے. اس لیے یہ جو جھوٹ پہ مبنی پاپولسٹ پالیٹکس ہے جناب اسپیکر، یہ خان صاحب تو ہمارے ہاں کر رہا تھا، ہمارا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا رہا تھا، ہمارا سیاست کو نقصان پہنچا رہا تھا. تو امریکہ میں بھی ایک پاپولسٹ سیاستدان تھا اور وہ بھی پاپولسٹ پالیٹکس کر رہا تھا، مگر جب ان کے ہاں وہ پاپولسٹ سیاست اور وہ پاپولسٹ سیاستدان سیاسی میدان کو چھوڑ کے ان کی ریڈ لائنز کراس کرنا شروع کرتی ہیں، ان کے ادارے پہ حملہ آور ہوئے، تو پھر ان سب کے خلاف ایکشن ہونا شروع ہو گیا. اور انہوں نے اپنا رول آف لا قائم کر کے، ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کر کے، وہ 200 سال پرانا جمہوریت نے اپنا پوسٹ فیکٹ پاپولسٹ کا بندوبست کر لیا. اس رات جناب اسپیکر جب ان کا پارلیمان پہ حملہ ہوا، وہ سابق صدر امریکہ، اس وقت امریکہ کا صدر تھا، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا، اس کا فیس بک اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا. وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنا رائے شیئر نہیں کر سکتا. سب سے بڑا جمہوریہ جب اپنا پارلیمان پہ حملہ کیا، جب ان کے کانگریس پہ حملہ کیا، ان کا ارادہ کیا تھا؟ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو اس وقت کا اسپیکر اور وہ سیشن کا جو سربراہ کر رہا تھا وہ ان کا الیکشن کا ووٹس گن رہے تھے الیکٹورل کالج. وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو اس کرسی پہ بیٹھا تھا وائس پریزیڈنٹ، وہ ڈکلیئر کرے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا. وہ ان کا سازش تو ناکام رہا. ہمارے ہاں جو پاپولسٹ تھا اس نے بھی اسی قسم کا ایک اسٹریٹجی بنایا تھا. اس نے اپنا اسپیکر کو کہا تھا کہ آپ نہ گنو ان کا ووٹس، ان کو غدار ڈکلیئر کرے اور میرا عدم اعتماد کو ناکام کرا دے اور ہم الیکشنز کی طرف بھریں گے. ہمارا آئین تروایا گیا، ہمارا عدالت نے کہا کہ ہمارا آئین تروایا گیا، مگر ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں جناب اسپیکر. ہم نے تو نہ اس کا ٹویٹر بند کر دیا، نہ اس کا فیس بک کا بند کر دیا، نہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیے جنہوں نے ہمارا آئین توڑا، ہمارے ادارے پہ اس وقت حملہ کیا تھا. ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا. جو مئی 25 پہ آپ کا اسلام آباد پہ حملہ ہوا تھا، جو اسلام آباد کو جلایا گیا تھا، اور اس کا ٹائمنگ ایسا تھا کہ تب بھی وہ آپ کا IMF کے منصوبے کے خلاف سازش کر رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں گراؤ جلاؤ ہو. ان کا وزیر خزانہ پنجاب، ان کا وزیر خزانہ پختونخوا اس سازش میں شامل تھے کہ ہم نے اسلام آباد کو جلانا ہے، IMF کو سابوتاژ کرنا ہے. تو وہ سازش تو ناکام ہوا، مگر میرا نہیں خیال میں اس سازش میں شامل جو لوگ تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا. اس کے بعد ایک کیس پہ اس کا گرفتاری ہونا تھا،
لاہور کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا، مگر ہم نے اس پہ، اس لیے کہ ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں، ہم نے تب بھی ایکشن نہیں لیے تھے جناب اسپیکر۔ آخر کار جب مئی 9 پہ ہمارا یادگار شہداء کو جلائے گئے، جو کہ مجھے دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ کسی ملک نے، یا کسی ملک کے شہریوں نے، یا کسی ملک کے سیاسی جماعت نے اپنے ہی یادگاری شہداء کو جلا دیا۔ جب انہوں نے جناح ہاؤس لاہور پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے، یہ بھی جنگ میں شاید اس قسم کا مثال ملتا ہو جناب اسپیکر، مگر دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو جمہوریت کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ آپ کو اپنا ملٹری انسٹالیشنز یا یادگار شہداء پہ حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہو۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یونائٹڈ کنگڈم میں اگر آپ ان کا MI6 کا دفتر پہ حملہ کرے وہ آپ کو ویلکم کریں گے؟ کیا اگر امریکہ پہ پینٹاگون پہ یا لینگلی پلے یا وائٹ ہاؤس کی طرف آپ داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو چھوڑیں گے؟ یہ نہ پوچھے کہ چین میں یا مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا اگر آپ اس قسم کے اداروں کو سیاسی نشانہ بنائیں اور اس کے بعد ان پہ حملہ کریں۔ جناب اسپیکر، جو ریاکشن آیا ہے اس سیاست نہیں، اس دہشت گردی پہ، ریاست کی طرف سے، قوم کی طرف سے، یہ تو نیچرل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایموشنل ہیں۔ اگر آپ ہمارا یادگار شہداء پہ حملہ کریں گے تو ہم ایموشنل ہی ہوں گے۔ یہ جو ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بنیادوں پہ پھیلایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو نہ جمہوریت میں کل تک یقین رکھتے تھے، نہ انسانی حقوق پہ کل تک یقین رکھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمارا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اب وہ اسی آئین اور اسی انسانی حقوق اور اسی جمہوریت کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم تو کل بھی اسی جمہوریت کے ساتھ تھے، اسی آئین کے ساتھ تھے، اور ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کسی چیز کے نام پہ ہو رہا ہو تو ہم وہ نہیں چاہیں گے، لیکن ہم اتنا بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ اگر وہی لوگ جو اس آئین کو نہیں مانتے تھے، اس انسانی حقوق کو نہیں مانتے تھے، جو اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تھے، اس جمہوریت کو نہیں مانتے تھے، اب ان کو ایگزامپلز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مئی 9 کا آپ جو ہے اب آپ ہم سے احتساب نہیں، ریکنسیلیشن کرو۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل تھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی ہے، میں فلور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر۔ جہاں تک ملٹری کورٹس کا سوال ہے جناب اسپیکر، ہم تو جب وزیر اعظم عمران خان ہمارا سویلینز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے ملٹری کورٹس کا نشانہ بناتے تھے تو تب ہم ان کے خلاف تھے۔
जब मिलिट्री कोर्ट्स आईनी तौर पे बने थे दहशतगर्दी पे फोकस करने के लिए, मगर दहशतगर्दी के फोकस के बजाय वो सियासी फोकस होना शुरू कर दिए थे, तो हम उस अमेंडमेंट के खिलाफ हो गए थे। मगर अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे, अगर यादगार ए शोदा पे हमला होंगे, अगर उन इदारे पे हमले होंगे जिसको आपको कानूनी तौर पे इतना भी इजाजत नहीं है कि आप इस जगह का तस्वीर लो, अगर वो कानून में वो शिक मौजूद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आपका दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतर पाएंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत चले, मगर इस मुल्क में सिर्फ तब जमहूरियत चल सकेगा जब सियासी जमातों बन के काम करें। अगर सियासी जमातों ने दहशतगर्दों के टैक्टिक्स अपनाना है, तो फिर हम समझते हैं कि द रूल ऑफ लॉ शुड बी, द रिट ऑफ द स्टेट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। ना मैं लॉयर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि कौन सा वायलेशन पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आ जाता है, कौन सा वायलेशन पे मिलिट्री एक्ट आ जाता है, कौन सा वायलेशन पे एंटी टेररिज्म एक्ट आ जाता है। वो तो हम समझते हैं जनाब स्पीकर, जहां ऑपोजिशन का किरदार है, ऑपोजिशन का जरूरत है, मुहज़्ज़म ऑपोजिशन का जरूरत है, सियासी ऑपोजिशन का जरूरत है, जमहूरी ऑपोजिशन का जरूरत है, ताकि ये निज़ाम सही तरीके से चल सके। गैर जिम्मेदाराना ऑपोजिशन का नुकसान पहुंचाता है। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं बार बार इस फ्लोर पे आपके सामने खड़ा होके मई 9 के बाद 3-4 दफा उनको पैगाम दिया था कि आप अपना लाताल्की का इजहार करें, मज़हमत करें, माफी करें, मगर इसलिए कि उनका कायद जिद पे खड़ा हुआ है, अपना अना की वजह से अपनी पार्टी को बंद गली में धकेल दिया गया है। वो नुकसान तो अब वो भुगते, मगर हम सब पे एक जिम्मेदारी भी है, बाकी सियासी जमातों पे एक जिम्मेदारी है कि हमने ये इंश्योर करना है कि खान साहब ने ये जो बंद गली का बंदोबस्त किया है अपना जमात के लिए, इस बंद गली में हमारा पूरी जमहूरी निजाम ना धकेला जाए और इसका नुकसान सिर्फ उन तक महदूद रहे जो गैर जमहूरी पोस्ट फैक्ट पॉलिटिक्स में इंगेज थे, और इसका नुकसान हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो कंसेंसस है, जो एक ही रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहाल करने के लिए, उसका नुकसान हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्रॉडर डेमोक्रेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस पे ना। और उसके लिए हम सबको अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। हमें ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रोड मैप पेश करना है, मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी रोड मैप पेश करना है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रोड मैप पेश करने के लिए हमें एक बेयर मिनिमम कंसेंसस ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों में से, मगर जो अपोजिशन के जो रेकंसाइलेबल सियासतदान हैं उनमें से भी एक बेयर मिनिमम पॉलिटिकल कंसेंसस एस्टैब्लिश करना जरूरी है। इलेक्शन का जो रोड मैप है वो कौम के सामने लेकर आना जरूरी है, ताकि हम सब मिलके ना सिर्फ अपना हिस्सा डाल सकते हैं, मगर इस मुल्क को अगर हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, तो जो भी आगे जाके निज़ाम होगा, जो भी उसका मेकअप होगा, उसमें एक जिम्मेदार रोल है हुकूमत का, एक जिम्मेदार रोल है ऑपोजिशन का, एक जिम्मेदार रोल है बाकी इदारों का। और जब तक हम इस तकसीम को एड्रेस नहीं करते हैं, जो हमारा सियासत को तकसीम करवाया गया है, जो हमारे बाकी इदारे को भी तकसीम करवाया गया है, जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं या कोशिश नहीं करते हैं कि उनको एड्रेस किया जाए, तो फिर हमारे लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करना बहुत ही मुश्किल होगा। यही मैं आपके सामने आज रखूंगा जनाब स्पीकर, इसलिए देर हो चुके हैं। आखिर पॉइंट जो मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि हम जहां पॉलिसी पॉइंट्स पे हमारे इख्तिलाफात
ہو سکتے ہیں. سیاسی شاید ایک نظریہ کسی ایک چیز پہ کسی ہمارے جماعت کا یا کسی ہمارے اتحادی کے درمیان ہو سکتا ہے. وہ بنیادی اصول جو پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور 2006 میں قائم کیا تھا، اگر پورا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ ہے اس کو ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی خاطر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہر صورت میں قائم رکھنا ہے. کچھ وہی وہ جڑ ہے اور دیٹ از دا فاؤنڈیشن، وہی بنیاد ہے جس پہ ہم نہ صرف ایک ترقی یافتہ مگر ایک پولیٹیکل اسٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں. یہ تو ہمارے بجٹ اور سیاست کے پوائنٹس ہیں اور میں اس پہ مکمل ہو چکا ہوں، مگر ایک پوائنٹ پہ مجھے اب ضرور بات کرنا پڑے گا، اس لیے ڈیفنس منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا جو یو ایس اور امریکہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے. اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو فارن آفس کی طرف سے پرنٹ کیا جائے گا. میرا ایک دو آبزرویٹری نوٹس ہے اس کا جمع ہونے سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا سا دور رہے اور ہم اپنے ہی اوپر فوکس کریں. ہم نے انٹرنلی دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشوز ہیں خاص طور پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک مسئلے کے جو ایشوز جس کا میں نے نشاندہی کیا ہے ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا، پھر ہم دنیا بھر میں اپنے جو انٹرنیشنل ٹارگٹس ہے وہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. I don't believe there's any reason for Pakistan to be insecure about its relationship with the world or its bilateral partnership with America or as a result of the cooperation or the increasingly close cooperation between the United States and India. پاکستان تو کل بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا تھا اور آج بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اپنے ہی طور پہ آگے بڑھتے رہیں گے. ہم اپنی وجہ سے اپنے عوام کی خواہشوں کی وجہ سے، ناٹ اس لیے کہ امریکہ اور یو ایس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی ٹیررزم کا ذکر ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن لے گا. جناب اسپیکر، ہم پاکستان اس دہشت گردی کا جو جنگ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ متاثر پوری دنیا میں. آپ امریکہ کے کیجولٹیز افغانستان ایران کو اکٹھا کر کے بھی گنوا دیں. آپ بھارت کے سارے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں ان کو آپ جمع کر دیں اور پاکستان کا کیجولٹیز کو گنوا دیں تو ہم سب سے آگے ہیں. تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں؟ ہم تو اپنا ہی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے، اپنے عوام کی مستقبل کی وجہ سے اس نہ صرف دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی اپنی عوام کے مینڈیٹ پہ جب 2008 میں ہم حکومت میں آئے تو ہم نے اس ایشو کو نہ صرف اٹھایا پر ہم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست بھی دلوایا. اور ہمیں ماننا پڑے گا، ہم چاہے یا نہ چاہے، کہ خان صاحب کے کچھ پالیسیز کی وجہ سے اب ہم پیچھے دکھیل دیں گے اور ایک بار پھر یہ ایشو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے. اب یہ مسئلہ آج ہمارا ہے، خدا نہ خواستہ کل کسی اور ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وجہ سے اپنے ہاں امن کو قائم کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کریں. مگر یہ میرا شکایت رہا ہے پچھلے 14 مہینوں جب سے میں یہ ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں کہ باقی دنیا تو اٹھ کے چلا گیا ہے افغانستان سے. ان کے لیے اور ان کے سامنے اب یوکرین کا چمک ہے، یوکرین کا مسئلہ ہے، یوکرین کا جنگ ہے. کسی کا تو دھیان ہی نہیں ہے دہشت گردی کی طرف. بڑا آسان ہے اپنا سٹیٹمنٹ میں لکھوانا کہ دہشت گردی کے کام کرنا چاہیے، مگر اگر وہ توجہ نہیں ہوگا دہشت گردی کا ایشو خاص طور پہ فال آف کابل کے بعد، نہ امریکہ کا، نہ یورپ کا، نہ کسی اور ممالک کا. اس لیے ان کا سب سے پہلا توجہ جیو پالیٹکس ہے
دوسرے باقی مسئلے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بڑے قوتوں کو اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اس کو اپنا جیو پالیٹکس کا شکار نہیں, they shouldn't make it a victim of جیو پالیٹکس. اگر ہم نے صحیح طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک تو ہم خود کریں گے اپنے ملک میں, اور دنیا بھر میں جہاں تک ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے, ہم صرف تب مقابلہ کر سکیں گے جب ہمارا انٹرنیشنل پارٹنرز اس ایشو کو اتنا سیریسلی لیں گے کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمارے باقی مسئلے ہیں, باقی لڑائی ہیں, وہ اپنی جگہ. دہشت گردی پہ ہم جیو پولیٹیکل سیاست نہیں کھیلیں گے, اس پہ ہم پورا دنیا جو ہے وہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. تب ہم اس کا جو جڑ ہے وہ اٹھا سکیں گے اور اس کا خاتمہ کا بندوبست کر سکیں گے. آپ کا شکریہ جناب. Thank you.